بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. محترم بزرگان دین، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، دوستوں اور پردے میں بیٹھی خواتین اسلام، ہر قسم کی بڑائی کبریائی اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ساری کائنات کو اکیلے تنہا پیدا کیا. اس اللہ رب العالمین کا ہم پر بے انتہا شکر اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا. اور ابھی جن مبارک گھڑیوں میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے میں اور آپ بیٹھے ہیں، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو بھی جنت میں داخل کرنے کی بھی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے، آمین. میرے دینی بھائیوں، آج جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، بڑے سنگین حالات ہم ہندوستان کے اندر گزار رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. اگر موسم کے اعتبار سے بھی دیکھ لیں تو اللہ رب العالمین کے جو بنائے ہوئے موسموں میں سے ایک موسم گرمی کا موسم. گرمی کے موسم کے سلسلے میں بہت سارے لوگ یہ پریشان ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ گرمی کی جو شدت ہے، گرمی کی سختی ہے، اس سختی کو تانا دینے جاتے ہیں اور گرمی کو برا بھلا بولنے جاتے ہیں. جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کی اولاد مجھے تکلیف پہنچاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر، کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ آدم کی اولاد یعنی انسان مجھے گالی دیتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے. کیا تکلیف دیتا ہے؟ کہ وہ زمانے کو گالی دے رہا ہے، زمانے کو برا بھلا بول رہا ہے. تو زمانہ چلانے والا میں ہوں. تو اللہ تعالیٰ جو زمانہ چلا رہا ہے، تو چلانے والے جو رب ہے اس کے اندر کے جو کام ہیں ان کاموں کو تانا دینا گویا چلانے والے کو تانا دینا. اسی لیے میں اور آپ کبھی بھی کسی بھی موسم میں ہوں، ایک ایمان والوں کے اوصاف کی ان اوصاف کو اپنانے کی کوشش کرنا. مومن کبھی بھی کسی بھی حالت میں، چاہے وہ تنگی ہو، چاہے وہ آسانی ہو، چاہے وہ سردی کی انتہا ہو یا گرمی کی انتہا ہو، ہر حال میں وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے. اللہ ہم سب کو اس بات کی سمجھنے کی توفیق دے. آمین. آج انسان دیکھ رہا ہے کہ سورج کی جو گرمی ہے، سورج کی گرمی کے اوپر سائنس کا حوالہ دیتے ہوئے طرح طرح کی باتیں بولتے ہیں، مگر یہ سائنسدان سبب کو دیکھتے ہیں.
مگر دین اسلام، میرا اور آپ کا دین اسلام اللہ رب ذوالجلال کا دیا ہوا اور اللہ رب العالمین کا طے کیا ہوا، منتخب کیا ہوا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کا کلام یہ فرماتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کیا فرماتے ہیں، ان کے اوپر ایک مسلمان کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ یعنی سختی کا جو موسم، گرمی کا جو موسم ہے، گرمی کے موسم کے سلسلے میں شدت کی جو گرمی پیدا ہوتی ہے وہ کس وجہ سے پیدا ہوتی ہے؟ سائنس طرح طرح کی باتیں بولتی ہے، وہ اپنا ایک نظریہ پیش کر رہی، آج ایک نظریہ کل ایک اور نظریہ، یعنی بدلتے رہتا ہے اس کا نظریہ، مگر رب ذوالجلال کا جو کلام ہے، جو نظریہ ہے، وہ کبھی بھی نہیں بدلنے والا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذا اشتكى النار الى ربها، نار یعنی جہنم اللہ رب العالمین سے شکایت کرتی ہے، اکل بعضی بعضا، اے اللہ یا ربی اکل بعضی بعضا، اے اللہ میرے اندر اتنی شدت پیدا ہو گئی ہے۔ دیکھو جہنم کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جہنم کہتی ہے اللہ میرے اندر گرمی کی شدت اتنی پیدا ہو گئی ہے کہ بعض حصے کو کھا جا رہا ہے۔ فَأَذَنَ لَهَا نَفَسَيْنِ، اللہ تعالیٰ جہنم کو، انگار کو حکم دیتے ہیں کہ 2 مرتبہ سانس لے۔ نَفَسٌ فِي الشِّتَاء، گرمی کے موسم میں وہ سانس کھینچتی ہے جس کی وجہ سے ٹھنڈ کی شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ وَنَفَسٌ فِي الصَّيْفِ، اور ایک سانس چھوڑتی ہے جہنم جس کی وجہ سے گرمی کی شدت پیدا ہو جاتی ہے دنیا میں۔ جو ہم محسوس کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ فِي الْحَرِّ، یعنی تم گرمی کے موسم میں جو سختی دیکھ رہے ہو گرمی کی، آگ کی، یہ گرم جو ہے وہ جہنم کی ایک ہوا ہے، وہ اپنی ہوا کو چھوڑ رہی ہے جس کی وجہ سے شدت پیدا ہو رہی، اور جب سانس لیتی ہے، کھینچتی ہے ہوا کو، تو تب زمین کے اندر سردی پیدا ہوتی ہے، ٹھنڈ ہونے لگتی ہے۔ دیکھو یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ایک سسٹم ہے، اس سسٹم میں کوئی بھی انگلی نہیں کر سکتا، دراڑ نہیں کر سکتا۔ سائنس کے کاموں میں آپ کچھ بھی بول لو، آج یہ اس طرح بول رہا ہے تو کل کو کوئی اور بات بولے گا۔ اس لیے میرے اور آپ کے لیے ایک سبق ہے کہ جہنم کی انگار کو ہم یاد رکھیں، جہنم کی بھاپ کو ہم یاد کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین جیسا آسان ہے، اس شدت کے اندر بھی آسانی کو اپنانے کی تعلیم اسلام کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، متفق علیہ کی حدیث ہے، اذا اشتد الحر فابردوا من الصلاة، یعنی تم نماز کو ٹھنڈ میں پڑھو، یعنی جب شدت گرمی کی سختی جب زیادہ ہو گئی تو سورج ذرا ڈھلنے کے بعد ظہر کی نماز پڑھا کرو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے۔ اور یہ کہتے ہیں اسی حدیث کے اندر فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمْ، یعنی یہ گرمی کی جو لو ہے، جو گرمی ہے، جو شدت ہے گرمی کی سختی، یہ جہنم کی بھاپ ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے لیے یہ گرمی کا موسم ایک سبق ہے، ایک یاد دہانی ہے کہ میرے اور آپ کا مقصد اللہ رب العالمین نے جو طے کیا ہے وہ ہمیں کرنا ہے، اپنے مقصد میں ہمیں اپنے آپ کو کامیاب ہونا ہے کہ جنت میں داخل ہونا، اپنے آپ کو جہنم سے بچانا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، یعنی جہنم سے جو بچا لیا گیا فَقَدْ فَازَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم سے جو بچا لیا گیا وہی سب سے بڑا یقیناً کامیاب وعدہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لینا یہ میرے اور آپ کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر بار کو بھی بچاؤ۔ کس سے بچانا ہے؟ جہنم کی آگ سے۔ یہ آگ ایسی ہے جس آگ کے اوپر ایسے فرشتے مقرر ہیں، وقودها الناس والحجارة عليها ملائکہ غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، یعنی یہ آگ سلگائی جائے گی، اس آگ کے اندر تیل کا کام کریں گے انسان اور پتھر، ایندھن ہوگا پتھر اور انسان، یعنی ان کے ذریعے سے آگ سلگائی جائے گی۔ شرک کرنے والے لوگ یہ آگ کے ایندھن ہوں گے، اور یہ پتھر جن کی پوجا پاٹ ہو رہی وہ بھی اس کے اندر جلیں گے، اور فرشتے ایسے مقرر ہیں اس آگ کے اوپر کہ
کہ وہ نہ سنتے ہیں نہ ان کے دل میں رحم ہے، وہ رحم کھاتے ہی نہیں۔ اللہ جو کچھ حکم دیتا ہے وہ اس کو انجام دیتے ہیں، بجا لاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسی جہنم کو یاد رکھنے کے لیے یہ گرمی کا موسم آیا ہے۔ یہ گرمی کا موسم، آج انسان پریشان ہے، بہت پریشان ہے، گرمی کو لے کر کہتا ہے کہ دیکھو کیسی کیسی گرمی ہے۔ گرمی کے حالتوں کو بیان کرتے ہیں، ہمارا ایک ڈسکشن کا موقع بن جاتا ہے، ہماری ایک بیٹھک ایک مجلس میں ہماری گرمی کی ٹاپک ہو جاتی ہے۔ کبھی کوئی یہ یاد نہیں کرتا کہ جہنم کی آگ کیسے ہوگی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے آگ کے 70 حصے کریں، اس میں سے ایک حصہ دنیا کی آگ۔ دنیا کی آگ جو ہے اس سے بھی کہیں گنا زیادہ جہنم کی آگ 69 درجہ 69 ڈگری بڑھ کر ہے، جبکہ دنیا کی آگ ہی جلانے کے لیے کافی ہے انسان کو جلانے کے لیے آگ، یہ دنیا کی آگ ہی کافی ہے۔ کوئی کبھی یاد نہیں کرتے میرے بھائی۔ ہم بات کریں گے، بہت کچھ بات کریں گے موسم کے بارے میں، ایسا ہونا تھا، ویسا ہونا تھا، یہ ہونا تھا، بارش ہونا تھا، ٹھنڈی ہونا تھا، ابھی اپریل کا مہینہ ہے یہاں کم ہونا تھا، مئی کا مہینہ مین ہے۔ دیکھو باتیں ہمارے ہزاروں سووں ہوتے ہیں، کبھی کوئی ایک جملہ جہنم کے نام کا کہ ہمیں بچنا ہے جہنم سے، یہ ہمارے اندر نہیں آ رہا میرے بھائیوں۔ اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، ہمارا ایمان کہیں کمزور نہ ہو گیا ہو، ہمیں اپنے ایمان کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ مائی مہینے بھی اپنے آپ کے گرے بانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ جہنم کا تذکرہ کیوں ہم نہیں کرتے، جہنم کو ہم کیوں یاد نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ وہ لوہار کے پاس سے جاتے ہیں، لوہا پگھلانے والا، لوہا انگار میں رکھ کے نرم کرنے والا، لوہے سے بہت کچھ بناتے ہیں نا، وہ چاقو وہ سب کچھ کس سے بنتے ہیں، آگ نہ ہو تو کہاں بنیں گے وہ لوہار بھٹی کے پاس سے جب وہ گزرتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ زارا رونے لگتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا تو وہ کہتے یہ آگ، دنیا کی آگ، یہ دھاتوں کو پگھلا رہی، یہ لوہے کو موم بنا رہی، اتنی خطرناک آگ دنیا کے اندر حرارت میں سب سے زیادہ، سب سے بڑھ کر اگر جوش میں ہے تو وہ حرارت آگ والی ہے۔ اس کے بعد ہی دوسری چیزیں ایسی خطرناک آگ مجھے جہنم کی آگ یاد دلا رہی، یہ آگ مجھے وہ آگ یاد دلا رہی، اس کی خطرناکی اور سختی کا عالم کیا ہوگا، جبکہ یہ آگ لوہے کو دھاتوں کو پگھلا کے رکھ رہی۔ تو میرے بھائیوں، سلف صالحین کا یہ معمول ہوا کرتا تھا، جب کبھی وہ جہنم کو یاد کرتے زاروں قطار رونے لگتے، زاروں قطار ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے۔ ایک سلف کے بارے میں آتا ہے، وہ پانی نہا رہے تھے، گرم گرم پانی تھا، نہا رہے تھے، نہاتے نہاتے روتے جاتے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو بولتے ہیں یصب من فوق رؤوسهم الحمیم یصہر به ما فی بطونهم والجلود ولهم مقامع من حمیم۔ وہ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے جہنمیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ ان کے سروں کے اوپر ہم گرم گرم کھولتا ہوا پانی ڈالیں گے، جس کی وجہ سے ان کے پیٹ کے اندر کی جو انتڑیاں ہیں وہ سب کی سب باہر نکل پڑیں گے، اور ان کا کھانا پینا سب کانٹے دار زہر سے بھرا ہوا زقوم ہم دیں گے، گرم گرم کھولتا ہوا پانی ہم ان کو دیں گے پینے کے لیے۔ جب وہ سامنے لایا جائے گا تو ہونٹ اس کی گرمی کی وجہ سے نیچے پگھل جائے گا، اتنا گرم اور کھولتا ہوا پانی جس کو یاد کر کے سرف رویا کرتے تھے میرے بھائی۔ یہ جہنم کی یہ دھوپ کی گرمی کو دیکھ کر جہنم کی گرمی کو یاد کرنا ہم لوگوں کے لیے بہت اہم ضرورت ہے۔ آج میرے اور آپ کے ایمان کو بڑھانے کے لیے ہم اپنے آپ کو ان گرمی کے موسموں میں اللہ رب العالمین کے حکم کو لبیک بولتے ہوئے، اللہ کے بلاوے پر حاضری دیتے ہوئے میرے بھائیوں سستی کوتاہی کے شکار نہ ہو۔ اللہ کے لیے یہ دھوپ کی گرمی جہنم کی یاد دلاتی ہے۔ آپ چلتے ہیں پھرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو سائے میں لے جانا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی نعمتیں بھی ہمیں یاد آتی ہیں کہ سایہ دیکھو کتنی بڑی نعمت ہے، کس قدر عظیم نعمت ہے سایہ، ٹھنڈک۔ آدمی بہت کوشش کرتا ہے کہ دھوپ میں جب ہوتا ہے تو اپنے آپ کو سائے میں لے جائے، سائے کی عظمت ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ایک عظیم نعمت پانی، ٹھنڈا پانی۔ انسان باہر کام کاج کر کے جب گھر آتا ہے، بہت وہ کام محنت میں ڈوب کر گھر واپس آتا ہے، تو جب ٹھنڈا پانی وہ لیتا ہے تو اس کی لذت، اس کی مٹھاس کا ترجمہ کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا۔ اس قدر سبحان اللہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے
جب یہ جو مناظر نعمتوں کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ رب ذوالجلال پوچھے گا انسان سے، اللہ تعالیٰ انسان سے پوچھے گا تجھے میں نے اچھی صحت دی اور ٹھنڈا پانی دیا میں تجھے، بتا تو نے کیا کیا نعمتوں سے، تو نے کیا کیا نعمتوں کے بارے میں، یعنی نعمتوں کا تقاضا تو نے کتنا اپنایا، کس قدر اپنایا تو۔ میرے بھائیوں ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ انسان دیکھو آج اپنے دلوں کے اندر دنیا کی خواہشیں بٹھا لیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا ایمان اس کو کچھ بھی یاد نہیں دلوا رہا، سستی کوتاہی کا شکار ہے، فرض نمازوں میں بستر کا وہ لاچار بن گیا، بستر کا وہ پجاری بن کے بیٹھ گیا ہے، اور نہ نماز ہے نہ ذکر ہے نہ اللہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے حالات کے ہمارے سروں کے اوپر ناچ رہے ہیں۔ حشر کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دیکھیے جہنم سے بچنا ہے میرے اور آپ کے لیے تو ہمیں کثرت سے نیکیاں کرنا اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے اعمال کرنا۔ ان میں سے ایک عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حشر کے ہولناکی سے بچنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے بہترین ذریعہ بہترین سبق ہے، بہت آسان عمل ہے۔ میرے بھائیوں سن رہے ہیں آپ، عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یقضی بین الناس۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں حشر کے میدان میں ہر ایک انسان، ہر ایک آدمی، مرد عورت، سب کے سب اپنے اپنے صدقے کے سائے میں ہوں گے۔ حشر کے ہولناکی دیکھو، یہ سورج کی جو دھوپ ہے اتنے کلومیٹر دور ہے، کروڑوں کلومیٹر دور ہے نا میرے بھائی، سب کو معلوم ہے، سب سائنس کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں، ایمان اسلام کو نہیں دیکھتے، دین کو نہیں دیکھتے، جبکہ اس سے بھی ماورا ہے، وہ بڑا ہے، وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، جس کو میں اور آپ پڑھنا اور دیکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو سورج حشر کے میدان میں تمہارے سروں کے اوپر 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ کتنے میل میرے بھائیوں؟ 1 میل سرما لگاتے نا کاڑی، اس کو بھی میل بولتے ہیں، اور میل 1 کلومیٹر بھی لے لیں، 1.5 کلومیٹر بھی لے لیں، 1 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا۔ یہاں تو کروڑوں کے کلومیٹر کے دور پہ ہونے کے باوجود پسینے انسان کے چھوٹ رہے، حیران پریشان ہے آدمی۔ آج ایک کنڈیشن بھی لگایا، باہر تھوڑی دیر نکل گیا، پھر فوراً بھاگ کے چلا گیا کہ میں گرمی کو برداشت نہیں کر رہا ہوں۔ ارے یہ گرمی دنیا کے اندر یہ جو زندگی گنی چنی زندگی ہماری 4 دن کی زندگی ہے، اللہ رب العالمین حشر کے میدان میں کھڑا رہے گا۔ ہم نے سنا ہے رمضان میں ایک خطبے میں کہ وہ کھڑنا حشر کے میدان کا 50,000 سال کے برابر ہوگا مجرمین کے اوپر، نافرمانوں کے اوپر۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نافرمانوں میں ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کے بلاوے پر ہم کان نہ دھریں، لبیک نہ کہیں، سستی کوتاہی کے شکار ہو گئے تو ایسے ہی مجرم 50,000 سال کے برابر کھڑے گے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں بچنا ہے، ہمیں ہوشیار ہونا ہے، اپنے آپ کو تکنا ہے، دیکھنا ہے کہیں یہ جو گرمی ہمیں برداشت نہیں ہو رہی، وہ آپ حشر کے میدان سورج اللہ تعالیٰ اتنا قریب کرے گا حشر کے میدان میں، اس گرمی کو میں کیسے برداشت کروں گا؟ مجھے کام آئے گا، ہم سب کو کام آئے گا۔ اگر کوئی عمل ہے تو وہ صدقہ ایسا عمل ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہر ایک آدمی اپنے اپنے صدقے کے سائے میں حشر کے میدان میں کھڑا ہوگا۔ دیکھ لیں ہم کتنا صدقہ کرتے ہیں، کتنا صدقہ کر رہے میرے بھائی، دیکھ لیں ہم اپنے سایوں کو حشر کے میدان کے ہولناکی سے بچانے والا وہ چھتری نما سایہ میرے اور آپ کا کتنا ہے؟ چلر ہے، روپیہ 2 روپیے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ آدھر اللہ ہم سب کو پناہ دے ایسی گھٹیا سوچ رکھنے والوں سے اور بری سوچ رکھنے والوں سے۔ میرے بھائیوں یہ بہت تھرڈ کلاس اور کمزور سوچ ہے، یہ اگر ہم بولے کمزور سوچ ہے، چلر نکالتے ہیں ہم لوگ۔ ارے کہیں اسلام ہمیں کتنا اچھا نظام دیتا ہے، کتنا اچھا سبق سکھاتا ہے دین۔ حضرت مائی صدیقہ رضی اللہ عنہ دیتے ہیں تو گنتے نہیں تھے، 1 لاکھ دینار ان کے گود میں آ کے جب پڑتا تھا تو شام ہونے تک وہ پورا کا پورا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بندے تھے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم بھی ایسے ہی کرو، جاؤ گھر کو بیچ ڈالو، ایسا کرو، ایسی بات نہیں۔ سہولتیں رکھو اپنی پاس، ضرورتیں رکھو اپنی پاس، مگر میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کے گھر کے معاملے میں ہو،
اللہ رب العالمین کی دین کی بات سیکھنے والے اسٹوڈنٹ اور طلبہ جہاں سیکھتے ہیں مدارس، یعنی اسلام کے اڈے، ان کی حفاظت کی بات آتی ہے، ان کے بارے میں جب ہم سوچتے سمجھنے کی بات آتی ہے تو ہم اتنے کنجوس بن جاتے ہیں، اس قدر کنجوسی اور بخیل بن جاتے ہیں جس سے اللہ کے نبی پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البخل والکبر، بخیلی سے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بولتے تھے اللہ کے نبی۔ تو میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حشر کے میدان میں ہمارا جو سایہ دینے والا عمل ہے وہ اتنا کمزور ہو جائے کہ ہم پسینے میں پورے پورے ڈوب جائیں۔ ہر ایک آدمی اپنے اپنے عمل کے حساب سے پسینے میں ڈوبا رہے گا نا، وہ یہی پسینہ ہے گناہوں کا، ان اعمال کا جو ہم کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ بہت ضروری ہے میرے اور آپ کے لیے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم ان دنوں میں جو اہم کام میرے اور آپ کے لیے کرنی ہے، ابھی گرمی کے جو چھٹیاں آنے والے ہیں، حالات دیکھو کتنے بڑے سنگین ہوتے جا رہے ہیں، اتنے بڑے سنگین، اتنے بڑے نازک ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین جب بھی نعمت دیتا ہے، نعمت کی قدر اگر کوئی نہیں کرتے تو وہ نعمت اللہ چھین لیتا ہے۔ بہت سارے مسلمانوں کے جو اوقات کی بات ہے، جگہوں کی بات ہے، ان نعمتوں کی قدر نہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو کھینچ لے گا۔ اللہ تعالیٰ، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، یہ اسلام کا نظام ہے۔ یہاں صرف اوقاف کی بات نہیں ہے، میرے اور آپ کے ہر ایک کی ذمہ داری کی بات ہے۔ دور دور جانے کی ضرورت نہیں، یہاں آپ ہی کے شہر میں، گاؤں کے باہر ایک مشرک، پکا مشرک، پلسر گاڑی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا واقعہ ہے۔ پلسر کی گاڑی میں برقع پوش خاتون، بیگ لگائے ایک بچی، فون میں بات کرتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں۔ ہم دور دور کے حالات دیکھ رہے ہیں میرے بھائیوں، ہمارے اپنے گھروں کی حالت ہے یہ۔ آج اس قدر تربیت میں بگاڑ اور بے حیائی کا شکار ہمارے گھرانے ہو گئے ہیں، یہ بچہ ہو، بچی ہو، کچھ بھی ہو۔ دیکھو دور دور کے واقعات ہمیں دیکھ رہے ہیں، کہیں کڑپا میں ہوا، کہیں یو پی میں ہوا، ایک بوڑھے بزرگ کو دکان میں بیٹھا ہے، اس کو مار رہے ہیں، ستا رہے ہیں، ایک نوجوان کو اکیلے میں پکڑ کے اسے تنگ کر رہے ہیں، بہت ستا رہے ہیں، بلیچنگ کر رہے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے واقعات ہم دیکھتے ہیں۔ برقعے میں بیٹھی ایک آٹو میں بیٹھی ایک برقعے والی عورت، اس کو بھی مار بھگاتے ہیں، گروپ بناتے ہیں، اس کو برقع نکالتے ہیں۔ ایسے نہ بے حیائی کے واقعات تو اب نہ جانے کیا کیا بولے کہ 20 پر 3 بچے، 20 پر 3 بچے ایک وارم تک، ایک 19 سالہ بچی کو ریپ کرتے ہیں، گندی حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ سارے واقعات جو دیکھتے ہیں آج ہمارے حالتوں میں، ہمارے اپنے گھروں میں، یہ تربیتیں نہ ہونے کی وجہ سے، اسلام نہ سکھانے کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، اسلام دیکھو کیسی کیسی تعلیم دیتا ہے، سبحان اللہ۔ بچوں کو بڑے ہونے، جب بچے بولنا سیکھتے ہیں تو کلمہ سکھاؤ، یہ تعلیم اسلام کے اندر۔ 7 سال کے ہو گئے تو مسجد کو لے کے آؤ، مسجد کا راستہ بتاؤ، نماز سکھاؤ۔ 10 سال کے ہو گئے تو نماز نہ پڑھنے پر انہیں مارو۔ دیکھو عرب کے اندر یہ مقولہ مشہور تھا، اللاعب ابنک سبعا، 7 سال تک بچوں کے ساتھ کھیلتے رہو، وَأَدِّبْهُ سبعا، 7 سال تک ان کو ادب سکھاؤ، وَصَاحِبُ زبان، ان کو تجربے بتاؤ، اور 7 سال گویا نوجوان ہونے تک ان کو ایک مکمل اسلامی سپہ سالار بناؤ۔ یہ اسلام تعلیم دیتا ہے۔ ابھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ بڑے ہونے کے بعد بھی ان کو ایسے ہم تھپکی دے کے سلا رہے ہیں، سو جا بیٹا، ابھی شیطان تیرے کان میں پیشاب اور پاخانہ کر رہا ہے، یہ بہت مزیدار ہوگا، اور آرام کر۔ یہ ہمارا ماحول ہے میرے بھائی۔ اسلام یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اٹھاؤ، ہم ہو رہے ہیں کہ نہیں، کالج جانا ہے بچہ، اسکول جانا ہے بچہ، بہت تھک جاتا ہے، بہت سست ہو جاتا ہے، نماز کے لیے صبح میں اٹھے گا تو کلاس کون پڑھیں گے؟ دعوت میں بیٹھے ہیں 2000 کی نماز میں، دعوت یہاں چل رہی، اب یہاں نہیں بیٹھیں گے، یہ کرسی میری دعوت کی جو کھانے کی کرسی ہے وہ چلے جائے گی، میں نماز کے لیے چلا جاؤں گا۔ دیکھو کتنے بڑے قاضی بن گئے، کتنے بڑے مفتی بن گئے۔ یہ حال ہے ہمارا۔ ارے قوم یہاں ترس رہی ہے، بلک رہی ہے، عورتیں اپنے پیپروں کو لے کے خون کے آنسو رلا دینے والے جملے بول رہی ہیں، ارے چوڑیاں میں نے آپ پہنو کے بول رہے ہیں، ایسے ایسے جملے ہم سن رہے ہیں۔ ہمارے کانوں میں کیا ہو گیا؟ ہمارا ایمان کیوں نہیں جاگ رہا؟ میرے بھائیوں، ہم یہاں اپنے مسائل میں مگن اور بزی ہو کے بیٹھ گئے ہیں۔ دیکھو جملے بازی یا الفاظ اچھے ہی بول کے غور سے سننا نہیں ہے، عمل کے جذبے سے سننے کی کوشش کرو میرے بھائی۔ تربیت میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج ہم اپنے تربیت
میرے بھائیوں کیا بولیں گے؟ تربیت اپنے آپ کی کرنا چاہ رہے ہیں؟ انشاءاللہ تربیت ہم سب کریں گے میرے بھائیوں اللہ کے فضل و کرم سے. ہماری اسی مسجد کے اندر سبحان اللہ بڑے عمر جن کی بڑی ہے، نوجوانوں کو دیکھو کیا ہو گیا معلوم نہیں، بڑے لوگ آگے ہم بھی علم سیکھنا چاہتے ہیں. دیکھو عمر کو نہیں دیکھے آج نوجوان ہوتا وہ نہیں پڑھ سکتا، ایک دو نوجوان نہیں الحمدللہ، ایسا بھی نہیں کہ علم سے دور ہے. میں تربیت کے بارے میں بولنا چاہ رہا ہوں کہ آج بے حد ہمارے لیے ضروری ہے تربیت، اپنے آپ کی بھی گھر بار کی بھی. یہ کھانے میں بیٹھے دعوت کی کرسی کہیں نہیں جائے گی، 4 بجے تک 5 بجے تک دعوت چلتی. نماز وقت پر نہیں پڑھے آپ، اس کی قضا تمہیں نہیں ملنے والی، اس کی قضا اس بہانے تم چھوڑ رہے ہو تو تمہیں یہ نماز کا ثواب نہیں ملنے والا. یہ نماز چلے جائے گی، ایسی نماز آئے گی یا نہیں آئے گی جس میں ہم ہوں گے نہیں ہوں گے. موت کب آتی لاپتہ نہیں پتا کسی کو، اور وہ وقت جو چلا گیا اس وقت کے بارے میں کیا خبر، اور وہ وقت کا جو ثواب ہے اس کا ثواب کا کیا معنی کیا معلوم آپ کو. تو یہ چھوڑ گئے دعوت کے پیچھے پڑ گئے، یہ چھوڑ دیے نمازوں کو اپنے اپنے مسائل میں پڑھ کے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے میرے بھائی، اپنے گھریلو مسائل کو لے لیے، اپنے میاں بیوی کے مسائل کو لے لیا، اولاد کی تربیت کو بھاڑ میں چھوڑ دیے، اولاد کی تربیت کو سوکھا چھوڑ دیے. یہ اولاد بڑے ہو کر بھی لاٹھی سہارا بننے کے بجائے اپنے آپ کو لاکھ سے مار کے بھگائے گی. اپنے والدین کو ارے آنکھوں سے ہم جو دیکھ رہے ہیں یہ سب دور دور نہیں بول کے سمجھ رہے ہیں، ہمارے تک آیا نہیں بول کے سوچ رہے. یہ نوابوں کا سست نوابوں کا واقعہ ہے یہ. ارے کیا ہے بھائی، دشمن بہت دور ہے. ابھی گاؤں میں نہ آیا میرے گھر میں نہیں آیا نا، ابھی گلی میں نہ آیا میرے گھر میں نہیں آیا نا. جب گھر میں آیا تو اس وقت چپل ڈھونڈ رہے، کہاں ہے میرے چپل، پہن کے بھاگوں گا میں بلکہ. گردن پہ تلوار پڑتی ہے. یہی حال آج ہمارا ہے میرے بھائی. دور دور مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے. جب سے ظالم حکمران حکومت کی سیٹ پہ بیٹھے ہی ایک ہی مذہب کو لے کر اسلام مسلمان، یہی ٹاپک رہا ہے ان کا ابھی تک. الحمدللہ آپ سب ہیں دیکھو اتنے ماشاءاللہ مسجد جو بھری ہوئی ہے، ابھی تک ہم لوگ جیسا عمل کرنا ہے، جتنے بھی لوگ ہیں نا میری بات جو سن رہے ہیں، خواتین مرد حضرات یہ بات غور کرنا میرے بھائیو، ابھی تک الحمدللہ عمل مکمل نہیں ہو رہا ہمارے سے. نہیں 5 وقت نمازوں کی پابندی نہیں ہو رہی، کبھی سستی ہو رہی نا، کبھی سستی ہو رہی، کبھی ہم چھوڑ رہے نماز کو، کبھی سفر میں جا رہے ہیں بعد میں پڑھ رہے ہیں. یعنی مکمل جیسے ہمیں نمازوں کی پابندی جیسے ہمیں عمل کرنا ہے ویسا نہیں کر رہی. تو ہی ظالم حکمرانوں کا حال یہ ہے کہ وہ پیچھے پڑے ہیں مسجدوں کے مدرسوں کے اماموں کے اور مسلمانوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ان کو کیسا بھی ختم کرنا ہے ہمیں، ان کو کیسا بھی ہمیں نیچے کرنا، یعنی نیست و نابود کرنے کی بڑی چال بازی کب سے دیکھ رہے ہیں. 11-12 سال سے کبھی تلوت اللہ کو لائے، کبھی مسلمانوں کے مسجدوں کے حالتوں کو لائے، کبھی مسلمانوں کے، یعنی اسلام یہ ٹاپک تھا ان کا، دوسرا کوئی اور نہیں. اسلام مسلمان کافر مسلمان ہندو یہ ٹاپک لاتے اور تفرقہ بازی ڈالتے. اور ووٹنگ بینک کو بچانے کے لیے ایک نشانہ ان کے لیے ضروری تھا، وہ اسلام تھا، وہ مسلمان تھا. اور دیکھو کیسے کیسے واقعات ہم دے دیں گے. ٹرینوں کو لائن میں لگا دیے بیچنے کے لیے، ایئرپورٹ کو لائن میں لگا دیے. اور جابس جو ہے یہ انسان جو جاب کی فکر میں بہت فکر مند تھا، بڑی آس لے کے بیٹھا تھا، جابوں کی تو بے انتہا دھجیاں اڑا دی گئی. اور جو آدمی معمولی کمائی کر رہا تھا اس کی کمائی بھی ڈھنگ سے نہ رہ پائی. اور پیٹرول ڈیزل گیس اور چھوٹے چھوٹے چیزیں کھانے کی چیزیں، اس کے اندر ریٹوں کو دیکھو کیسے پہاڑ کے جیسے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے ہی جا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، اور یہ یہاں مسلمانوں کی خیر اور بھلائی کا دعویٰ کرتا ہوا. مسلمان میں تمہیں خیر دلاؤں گا، بھلائی تمہارے لیے آئے گی. یہ جو بھی جگہ ان کو بیچ کر تمہارے گھروں کے اندر میں پیسہ لاؤں گا، تمہاری غریبی مٹاؤں گا. ارے یہ جملے نعرہ بازی ہم دیکھتے آ رہے ہیں، کبھی سے چھوٹا چھوٹا بچہ جانتا ہے اس بارے میں. میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں اس قدر ہولناک مناظر ہو گئے ہیں. اللہ رب الجلال بڑا پیارا نقشہ کھینچ رہے ہیں سورۃ البروج میں آیت نمبر 8 پڑھ کے دیکھیے آپ. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. یعنی ان سے انتقام کا جذب، ان سے انتقام کا بدلہ لیا جا رہا ہے. کن سے؟ جو لوگ اسلام لائے ہیں. انہوں اللہ ہمارا رب ہے بول کے بول رہے نا، یہ بولنا ہی ان کو غصہ دلا رہا ہے، یہ بولنا ہی ان کو پسند نہیں آ رہا، یہ بولنا ہی ان کو نفرت دلا رہا ہے. اور
سے باہر ہو جا رہے ہیں اور انتقام لینے کے لیے نکل جا رہے ہیں۔ آپ سورۃ البروج میں اصحاب البروج کا واقعہ پڑھیں گے تو بڑا خطرناک، آنکھوں سے آنسو نہیں خون بہیں گے، ایسے ایسے واقعات ہیں، دردناک واقعات، بڑے خطرناک واقعات ہیں۔ بڑا گڑھا کھودا بادشاہ اور اس میں آگ ڈالا، اس آگ میں تمام مسلمانوں کو ڈالتا تھا، تمام مسلمانوں کو، جو بھی بول رہا اللہ میرا رب ہے بول کے اسے آگ میں دھکیل دیتا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں مصیبتیں، پریشانیاں، وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ ہم اللہ ہمارا رب ہے بول رہے ہیں۔ یہ پسند نہیں ہے۔ ہم آپس میں جو سلام کرتے ہیں نا، السلام علیکم، یہ سلام کا معنی مطلب ان کو پسند نہیں ہے۔ ہمارا یہ ملنا جلنا، اس کا جو اثر ہے، ہمارا جو محبت کے ساتھ جو نظارے ہم کر رہے ہیں، رمضان میں ایک ہی صف میں بیٹھے، افطار کے وقت کوئی آگے نہیں بڑھتا، ایک ہی وقت میں الحمدللہ نوالہ کھاتے ہیں، ایک ہی وقت میں نماز میں ہم پڑھتے ہیں، ایک ہی امام کے پیچھے، ایک ہی کتاب ہماری، ایک ہی نبی ہمارا، ایک ہی رب ذوالجلال، ایک ہی کعبہ ہے ہمارا۔ ایسے جو چیزیں ہیں وہ کفر کو، کافروں کو پسند نہیں ہے، اسی لیے وہ ٹارگٹ بنایا ہے مسلمانوں۔ کبھی یہ بولا، کبھی وہ بولا، کبھی داڑھی کو لیے، کبھی اپنے قرآن کی آیتوں کو لیے، قرآن مجید کی آیتوں کو لیے۔ ارے کیسی عجیب ناانصافی کی بات ہے اور ظالمانہ حرکتیں ہیں یہ، کتنا آرام سے ایک انسان پہچان لیتا۔ پھر بھی میرے بھائیوں، ہم مسلمان بھائی، ہم مسلمان، یہ کام جو فائدے کی باتیں ہیں یہ ہماری نہیں، سب لوگوں کی ہے۔ یہ اس کا کام ہم بھول گئے ہیں، یہ کام اور کریں گے تو سبحان اللہ یہ دشمن بھی ہمارے حق میں گواہی دینے والے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ کام ہمیں کرنا ہے، دعوت اللہ کا کام، یہ ملن ساری کا کام، یہ اتحاد اتفاق کا کام، یہ سلام کی جو اثر ہے، سلام کا، السلام علیکم، سلامتی کو عام کرنا، اس بارے میں بھی ہم اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے میرے بھائیو۔ بہرحال میں خلاصے کے طور پر یہ کہوں گا، میں آج آپ کے سامنے 3 باتیں پیش کی۔ گرمی کی شدت کو دیکھ کے، دھوپ کی گرمی کو دیکھ کے جہنم کو ہمیں یاد کرنا ہے۔ دوسری بات، ہمیں اپنے آپ کو تربیت میں لینا، اپنے آپ کو تربیت میں لگانا۔ انشاءاللہ اسی مسجد کے اندر یہ مہینہ بسمر 8 تاریخ سے بچوں کے لیے اسلامک سمر کیمپ لگایا گیا ہے۔ انشاءاللہ نماز کے بعد بھی آپ کو پامفلیٹ دیں گے، آپ پڑھیے اور اپنے آپ کو ذمہ دار بنائیے کہ میں بھی سیکھوں، ہمارے بچوں کو بھی سکھاؤں گا انشاءاللہ۔ کیا میرے بھائیوں، تربیت کا ایک ماحول ہمیں جب تک نہیں بناتے، اس کا اثر، اس کی لذت، اس کی مٹھاس ہمارے کو نہیں ملنے والی ہے نا۔ ہر چیز کی لذت ہے، کیا میرے بھائیوں، ہر چیز کی لذت ہے۔ ابھی نماز کب ختم ہوتی، کب نہیں، گھر کو جا کے گرم گرم ڈالے کے کھانا، کتنوں کی فکر نہیں رہتی۔ لذت، مٹھاس ایک ایمان والے کی بھی مٹھاس ہے۔ کون سی مٹھاس؟ نیکی کی مٹھاس۔ نیکی کی سوچ جو ہے سبحان اللہ، اس کو ایک لذت اور ایک میٹھے پن کو دیتی ہے۔ یہ نیکیاں اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے فضل سے ایک ایمان والے کو مطمئن کرتی ہیں۔ بہرحال اور تیسری بات جو ہم نے سنی ہے کہ وہ یہ دشمن جو ظالمانہ حرکتیں جو کر رہے ہیں، ایسے میں میرے اور آپ کے لیے اپنے آپ کو محتاط رکھنا، اپنے آپ کو ہوشیار رکھنا، تاکہ دشمن اچانک سے ہمارے اوپر حملہ آور نہ ہو۔ یہ نہیں ہونا بولے تو ہم لوگ پہلے ملنا ہے، اپنے آپ کو مساجد میں لانا ہے، ایک اتحاد کا پلیٹ فارم ہمیں جمانا ہے۔ تو وہ یہ ایسی باتیں نہیں، سب مسلمان، اسلام، السلام علیکم، قرآن اور اس کی تعلیم، یہ ہمیں عام کرنا ہے، اس کو پروموٹ کرنا ہے، اس کی تربیت ہمیں اپنے آپ میں لانا ہے۔ بہرحال آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو جو بھی یہاں بیٹھے، مرد حضرات، نوجوان، چھوٹے بچے اور خواتین، چھوٹے بچیاں، بچے، سب لوگوں کو اللہ جیسا بیٹھنے کی تو نے توفیق دی ہے، یہاں اس مجلس میں بیٹھنے کی تو نے توفیق دی ہے، جنت میں داخل ہونے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کی گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو موت سے پہلے موت کے بعد کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو خبر میں جانے سے پہلے خبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حشر کے ہولناکیوں سے ہم سب کو بچا لے، حشر کے میدان میں جو سایہ ہے صدقے کا، اس صدقے کے سائے کو ہمارے اندر، ہمارے میں بڑھا دے، صدقہ ہمیں کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حشر کے ہولناکیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، جہنم کے آگ سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ روزانہ 3 مرتبہ جہنم سے جو آدمی پناہ مانگتا ہے، جہنم اللہ سے سفارش کرتی ہے، اللہ ایسے ہمیں دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جنت کا جو روزانہ 3 مرتبہ سوال کرتے ہیں اللہ جنت سوال سفارشی بن جاتی ہے، ہم لوگوں کو ایسے جنت مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ
ہم تمام کو جہنم کو یاد رکھنے، جہنم سے بچنے والے اعمال کو انجام دینے کی توفیق دے، جہنم سے دور کرنے والے اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرما، جنت میں لے جانے والے کاموں کو کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو تو راضی جن اعمال سے ہوتا ہے ان اعمال کو کرتے رہنے کی توفیق دے، ہماری پریشانیوں کو، دکھ دردوں کو دور فرما، ہماری مصیبتوں کو دور فرما، آسانیوں میں ہماری زندگی بدل دے۔ اے اللہ ہمیں جو بھی بیمار حال ہیں شفا عاجلہ نصیب فرما، ہمیں جو بھی صحت حال ہیں اللہ صحت کو غنیمت جان کر اللہ دین سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما، صحت کو غنیمت جان کر وقت کی قدر کرتے ہوئے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، صحت کو غنیمت جان کر نمازوں کی اوقات کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، پنجگانہ نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، 5 ٹائم نمازوں کی پابندی جمعہ جیسے کرنے کی توفیق عطا فرما، 5 ٹائم نمازوں کی پابندی عید کی نماز کی پابندی کے جیسے ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو ہماری زندگی کو روزے جیسا بنا، جب موت آئے تو عید کی خوشی لائے۔ اے اللہ ہم سب لوگوں کو مرتے دم تک ایمان کی ثابت قدمی عطا فرما، جب موت دے تو ایمان اور اسلام کی حالت میں بھی موت عطا فرما، جہاں جہاں بھی مظلوم بھی مسلمان اللہ ان کی غیبی مدد عطا فرما، ظالموں کو یا تو ہدایت دے ان کے حق میں، اگر ہدایت ہے یا نہیں بولے تو ان کی سبع ہستی مٹا دے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياکم انہ تعالی جواد۔